السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا وامامنا وقدوتنا واسوتنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ حضرات کی خدمت میں 20ویں پارے کی تفسیر نہایت اختصار کے ساتھ عرض ہے۔ پہلی بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مومن کی دنیا دین کیسے بن جائے، کہ دنیا کو کیسے دین بنایا جائے، اس کا تذکرہ، اس کا طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں کیا۔ قارون کا جہاں پہ تذکرہ آیا وہیں پہ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ دنیا کو دین کس طرح بنایا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، تو اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی چابیاں طاقتور پہلوانوں کو تھکا دیتی تھی۔ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ اور تمہیں اللہ نے جو دیا ہے اس سے آخرت کے گھر کی طلب میں لگو اور دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، اور جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تم بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو، اور زمین میں بگاڑ مت چاہو، یقیناً اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ دو آیات تھی جن کا یہ ترجمہ تھا کہ ان آیات کے اندر قارون کا تذکرہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے اتنے مال دولت سے نوازا تھا کہ پرانے زمانوں میں ہوتا یہ تھا کہ جو دولت ہوتی تھی وہ خزانوں میں رکھی جاتی تھی اور بڑے بڑے تالے ڈالے جاتے تھے اور بڑی بڑی کنجیاں اس کی ہوتی تھی۔ تو قارون کے خزانے کی کنجیاں اتنی بھاری ہوا کرتی تھی کہ پوری طاقتور جماعت اس کو اٹھانے کے لیے درکار ہوتی تھی۔ ایک فرد کا کام یا ایک آدمی کا کام نہیں ہوتا تھا، بلکہ پوری جماعت اس کے لیے ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ تو اس کے خزانے کی چابیاں کا یہ حال ہے تو اب سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے اس کو کیسے خزانے عطا کیے۔ تو اتنے خزانے عطا کرنے کے بعد اللہ نے بس اس سے یہ کہا کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو اپنی آخرت کے حصول کا ذریعہ بناؤ، اپنی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بناؤ۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو آخرت کے حصے میں، آخرت میں جو زندگی آنے والی، جو زندگی اس دنیا کے بعد آنے والی ہے، اس زندگی کے حصول کے لیے، اس زندگی میں بھلائی کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو۔ لیکن فبغى علیہم، اس نے سرکشی کی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ سنی، وہ سرکشی کرتا رہا، تکبر کرتا رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنے مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا اور دنیا سے بھی وہ ہاتھ دھو۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے جو تذکرہ کیا کہ اللہ نے جو مال دیا اس کو خرچ کرنا ہے۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو مال اللہ نے دیا ہے کیا اس کو پورا کا پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں؟ کوئی بھی مال اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ اس کی تردید اگلی آیت سے، اگلے ٹکڑے سے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا سے اپنے حصے کو مت بھولو۔ ایسا نہیں کہ آدمی سارا مال لٹا دے اور خود خلاص ہو جائے، خود فقیر بن جائے، خود محتاج بن جائے، نہیں۔
بلکہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کو بنانا ہے. آخرت کی جو زندگی لامحدود ہے اس زندگی میں کامیابی کے لیے یہاں دنیا میں کوششیں کرنا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں دنیا کو قرآن پاک میں متاع الغرور کہا گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. اور کہیں کہا گیا کہ دنیا کے متعلق ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. اور کہیں فرمایا گیا کہ حدیث پاک کا کوئی ٹکڑا ہے، الدنیا جیفا وطالبوها کلاب، کہ دنیا کی مثال ایک مردار کی طرح ہے اور جو اس کے پیچھے پڑتے ہیں ان کی مثال کتوں کی طرح. تو ایک طرف تو دنیا کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، ایک طرف تو دنیا کے حصول کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. دوسری بات کہی جا رہی ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہیں دنیا کو فضل اللہ کہا جا رہا ہے، کہیں مال کو فضل اللہ کہا جا رہا ہے، کہیں دنیا کو انما اموالکم واولادکم فتنہ بتایا جا رہا ہے، کہیں دنیا کو خیر کہا جا رہا ہے، کہیں دنیا کو متاع الغرور کہا جا رہا ہے. تو ہم اس میں تطبیق کس طرح دیں؟ تو کیا صورت ہوگی تطبیق دینے کی کہ ہم اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو، کوئی اشکال باقی نہ رہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے. دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. اللہ نے امتحان کی تیاری کے لیے ہم کو یہاں بھیجا ہے. آدمی دنیا کمائے لیکن دنیا کو آخری منزل نہ سمجھے. آدمی دنیا کمائے اور یہ سمجھے کہ دنیا آخرت کی ایک سیڑھی ہے، ایک زینہ ہے آخرت تک پہنچنے کا. یہ سمجھتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، دنیا اس کے لیے کیا ہے؟ حسنہ، اس کے لیے خیر ہے، فضل اللہ ہے. اگر آدمی دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے، دنیا ہی میں اتنی کوششیں کرتا ہے کہ آخرت سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، آخرت کی تیاریوں سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، تو پھر یہ دنیا اس کے لیے متاع الغرور ہے، پھر یہ دنیا اس کے لیے فتنے کا باعث بنے گی. جو بندہ آخرت کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے دنیا کو، اس کے لیے دنیا خیر ہے، اس کے لیے دنیا فضل اللہ ہے. اور جو بندہ دنیا کو ہی اصل سمجھتا ہے، دنیا ہی میں سب کچھ جدوجہد کرتا ہے، دنیا کے لیے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتا، تو پھر دنیا اس کے لیے متاع الغرور ہے. تو یہ بات تو یہ اشکال تو دور ہو گیا کہ جو احادیث ہے، جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں، ان کے درمیان بظاہر اشکال معلوم ہو رہا تھا، اعتراض پیدا ہو رہا تھا بظاہر، لیکن تطبیق کی صحیح صورت میں وہ اشکال دور ہو گیا. دوسری بات جو اللہ نے یہاں بیان کی، وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اس مال سے خرچ کرو جو میں نے تم کو عطا کیا، جو اللہ نے عطا کیا. تو اس جملے سے اللہ نے یہ بتایا آدمی کی چاہے جتنی عقل ہو، آدمی کا چاہے جتنا تجربہ ہو، آدمی کا چاہے جتنا عمل ہو، چاہے اس کی جتنی فہامت ہو، اس کی ذہانت ہو، لیکن آدمی ذہانت کی بنیاد پر مال کما نہیں سکتا. جو مال ملتا ہے وہ خود اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں، اللہ کا عطیہ ہوتا ہے. ما عطاک اللہ وابتغ فیما عطاک اللہ، اللہ نے جو عطا کیا. تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ آدمی کی ذہانت کی بنیاد پر اس کو مال نہیں ملتا، بلکہ اللہ کے دینے پر، اللہ کی رضامندی پر اس کو مال ملتا ہے. کیونکہ قارون کہا کرتا تھا انما اوتیتو علی علم عندی، کہ یہ مال جو ہے یہ میری علم کی بنیاد پر، میری ذہانت کی بنیاد پر، میرے تجربے کی بنیاد پر ملا ہے. اللہ رب العالمین اس کی سختی سے تردید کر رہے ہیں، نہیں، جو مال ملا ہے وہ ہماری بھیک پر ملا ہے، ہمارے دینے پر ملا ہے، ہماری نوازش پر ملا ہے، ہمارے عطا کرنے پر ملا ہے. آدمی کی تجربہ کرنے پر نہیں ملا، آدمی کی تجربہ کر ہونے پر نہیں ملا. آج ہم دنیا کے اندر دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے دوسرے لوگ ہیں کہ جن کی ذہانت کی کوئی امتحان نہیں، اور اتنے ذہین ہیں، اتنے تجربہ کار ہیں، لیکن آج ڈیوٹیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں. کیوں؟ یہ ذہانت کی بنیاد پر مال و دولت نہیں ملتی. جو مال و دولت اللہ عطا کرتے ہیں وہ آزمائش کے لیے عطا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا ہوتی ہے یہ دولتیں. تو آدمی پہلی بات تو اپنے ذہن میں یہ رکھ لے کہ جو بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے. تو آدمی جب اس بات کو ذہن نشین کر لے گا، اس بات کا استحضار کرے گا، تو پھر آدمی اپنی دولت کا، اپنے مال کا استعمال صحیح کرے گا. دوسری بات جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، وہی اسی کی تھوڑی تشریح، کہ دنیا دارالامتحان ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے
کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمائشوں سے دوچار نہیں کیا جائے گا۔ یہ مومنین کے لیے خاص طور سے ہے کہ کوئی بندہ ایمان لاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ صرف ایمان کا لانا مصیبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے، پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے ایمان لانا۔ ایمان لانا تو نجات کا ذریعہ ہے، لیکن ایمان کے ساتھ مصیبتیں آئیں گی، اسلام کے ساتھ مصیبتیں آئیں گی۔ ہم سیرت کی کتابوں میں دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں کہ آپ 40 سال نبوت سے پہلے 40 سال تک مکہ کی زندگی میں آپ رہے، لیکن سب لوگ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے، آپ کو سچا اور امانت دار کہا کرتے تھے۔ لیکن جیسے آپ کو نبوت عطا کی گئی، جیسے آپ نے اللہ کا کام، اللہ کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کیا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے لگے، تو پھر کیا ہوا، آپ پر کیسے حالات آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی جو مکہ کی زندگی ہے، تو ان پر کیا حالات ہے۔ اسلام سے پہلے تو بالکل وہ خوشیاں میں تھے، اسلام سے پہلے تو بالکل وہ دوسرے اور کاموں میں تھے، بالکل ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کو تکلیفوں سے دوچار کیا گیا۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اسلام جہاں پر ہوگا وہاں پر مصیبتیں آئے گی۔ کیوں آئے گی مصیبتیں، پریشانیاں کیوں آئیں گی؟ مسلمانوں کو برتنے کے لیے، مسلمانوں کو پرکھنے کے لیے آئیں گی، مسلمانوں کی آزمائش کے لیے آئیں گی۔ اللہ نے وہی کہا کہ تم نے کیا جنت کو کیا معمولی سمجھ لیا ہے کہ جنت ایسے ہی حاصل ہو جائے گی؟ اَمْ حَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کہا کہ ہم ایمان لائے تو مصیبتوں سے دوچار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پھر آگے فرما رہا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ مت سمجھو کہ صرف مصیبتیں تم پر آئی ہیں، پریشانیاں تم پر آئی ہیں، مصائب تم پر آئے ہیں، نہیں، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں، جتنی قومیں کا وجود ہوا ہے، سب کے ساتھ مصیبتیں جڑی ہوئی تھی۔ ہم نے سب کو آزمایا ہے، ہم نے سب کو پھرکا ہے، سب کا امتحان لیا ہے، سب کی آزمائش لی ہے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں جو اسلام قبول کرے گا، جو ایمان کے آغوش میں آئے گا، مصیبتوں سے دوچار ضرور ہوگا۔ اس کی آزمائش کے لیے، اس کے امتحان کے لیے، دنیا تو دارالامتحان ہے، دارالجزا تو آخرت ہے، وہاں پر راحتیں ملیں گی، وہاں پر سکون ملے گا، وہاں عیش و عشرت کی زندگی ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے کہ سونا جب زیور کی شکل میں آتا ہے تو کتنے مراحل سے گزرتا ہے، کبھی آگ میں جلنا پڑ رہا ہے، کبھی لوہار کی مار کھانی پڑ رہی ہے، کبھی اس کو موڑا جاتا ہے، کبھی اس کو کس طرح کیا جاتا ہے، تب جا کر ایک خوبصورت زیور کی شکل میں وہ سینے پر آ کے لگتا ہے۔ تو سونا ایک معمولی چیز، اس کو سینے پر آنے کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور ہمیں ہمیشہ کی جنت، جنات عدن یدخلونها، ایسی جنت تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے نعمتوں میں، جہاں پر آرام و سکون میں رہنا ہے۔ تو کیا وہاں کی نعمتیں، کیا وہاں کا بدلہ ایسے ہی مل جائے گا آسانی کے ساتھ؟ نہیں، ایمان والوں کو تپایا جائے گا۔ جیسے صحابہ کی زندگی تھی، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا۔ رسول بھی کہے ہوتے حتیٰ یقول رسول کو کہنا پڑا کہ مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو اللہ کی مدد آ کر رہے۔ رسول کو بھی کہنا پڑا، جو معزز دنیا کے اندر سب سے معزز شخص ہے، ذات ہے اللہ کے بعد، ان کو بھی کہنا پڑا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد آئے گی، اس سے پہلے مسلمانوں کو دوچار کیا جائے گا مصائب سے۔ تو مصیبتیں جو آتی ہے، ایمان والا نہ گھبرائے، ایمان والا مصیبتوں سے بالکل نہ گھبرائے۔ اللہ نے کہا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا یہ سمجھ لیا کہ مصیبتوں سے دوچار نہیں کیا جائے گا؟ ایمان کی بات ضرور کیا جائے گا۔ 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ مسلمانوں کو مصیبتوں سے، مومنین کو مصائب سے دوچار کیا جائے گا۔ اگلی 2 آیتوں کے اندر اللہ نے یہ بیان کیا کہ جو مصیبتیں آتی ہیں، جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں، مسلمانوں کا ناحق استعمال کرتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ غافل ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کی تکلیفوں کو دیکھ کر ہو کہ وہ کامیاب ہو گئے، نہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، جو لوگ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، یعملون السیئات، برے کام انجام دے رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، بڑا برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت، جو اللہ سے ملاقات کی امید کرتا ہے تو اللہ کی مدت، اللہ سے ملاقات کی مدت قریب ہے۔ تو پہلی 2 آیتوں کے اندر مسلمانوں کے متعلق تھا کہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ اسلام آیا تو فوراً مصیبتیں ختم ہو جائے گی، مصیبتوں کا آغاز ہوگا۔ وہاں سے آدمی یہ سمجھ لے
کہ جب آدمی ایمان سے جڑے گا تو مصیبتوں سے دوچار ہوگا. کیوں؟ آزمائش کے لیے. یہ بات آدمی ذہن نشین کر لے. مصیبتیں کیوں آئیں گی؟ آدمی کو پرکھنے کے لیے، ایمان والے کو جانچنے کے لیے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون سچا ہے مومن کی شکل میں، کون جھوٹا ہے مشرک اور کافر کی شکل میں، معلوم ہو جائے. تو پہلی تو آیت مسلمانوں کے متعلق تھی. اگلی آیت جو ہم نے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کیا، کہ وہ کافروں کے متعلق ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے پکڑ سے بچ جائیں گے. مسلمانوں کو بھی اس میں تسلی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ کافر جو ظلم کر رہے ہیں ہمیشہ ان کا ظلم برقرار رہے گا، نہیں، یہ اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے. دوسری جگہ اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ کہ بیان کیا کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ مسلمانوں کی مصیبتوں سے غافل ہے، نہیں، بلکہ اللہ تو ان ظالموں کو مہلت دے رہا ہے، ان کو موقع دے رہا ہے کہ سنبھل جائیں، ان کو وقت دے رہا ہے کہ سنبھل جائیں. اگر وہ نہیں سنبھلتے تو پھر آخرت میں ان کا تو برا انجام. تو آدمی ایک بات تو یہ سمجھ لے کہ ایمان کے ساتھ مصیبتیں جڑی ہوئی ہیں، ایمان والے کی آزمائش کی، ایمان والے کے امتحان کی. دوسری بات آدمی یہ بھی سمجھ لے کہ جو مصیبت ہم پر لوگ ڈھا رہے ہیں، مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ ظالم کامیاب ہو جائیں گے، اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ ظالموں کو ہلاک کرے گا. فَلَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ رب العالمین ظالموں کو ہلاک کر کے رہے گا. تو آدمی مومن اس بات کا بھی استحضار کرے، جو مصیبت آ رہی ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت. اللہ نے آخر میں یہ بات بیان کی کہ دنیا کی زندگی تو مختصر زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تھوڑی مصیبت آتی ہے تو ٹھیک ہے، آنے دو. اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو آنے دو. فإن اجر اللہ لآت، اللہ کے ملاقات کا وقت آنے والا ہے. جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو پھر دنیا کی مصیبت اس کے سامنے ہیج ہے. دنیا میں جو بھی پریشانی آئی، اگر اس کے سامنے اللہ کا استعذار ہے، اللہ سے ملاقات کی امید ہے، اللہ سے ملاقات کا انتظار ہے، تو پھر دنیا کی مصیبتیں ایمان والے کے سامنے کچھ نہیں. یہاں مصیبتیں اٹھا لے گا ایمان والا، پھر وہاں ہمیشہ کے لیے اس کے لیے راحت ہوگی، ہمیشہ کے لیے سکون ہوگا، ہمیشہ کے لیے اطمینان ہوگا، ہمیشہ کے لیے تسلی ہوگی. تو پھر آج دو باتیں عرض کی گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنی دنیا کو دین کیسے بنائے، کہ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال کا استعمال اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر کرے، اور اس مال کا حصول، مال جو آدمی حاصل کرے گا اس کا طریقہ بھی حلال ہو. جب یہ چیز ہوگی تو دنیا دین بن جائے گی، ورنہ پھر دنیا کے حد تک رہ جائے گی. پھر دین جو اصل دین ہے وہ بھی دنیا بن جائے گا. آدمی اپنی دنیا بھی گنوائے گا اور اپنی آخرت بھی گنوائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے آدمی جو مال اللہ نے دیا ہے اس کو آخرت کے حصول کا، آخرت میں بھلائی کے حصول کا ذریعہ بنائیں. دوسری بات کہ مسلمانوں پر مصیبتیں آئیں گی، مسلمانوں پر پریشانیاں آئیں گی. ایمان والے کے ایمان میں بڑھوتری کے لیے، اس کے ایمان میں اضافے کے لیے، اسے مضبوط بنانے کے لیے، اسے اللہ کی ملاقات کی امید کے لیے تمام چیزیں ہوں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصاً جو حالات چل رہے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے جلد نجات دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.